جہاں تک میرا تجزیہ ہے، شیخ عاصم ماڈرن ہونے کے باوجود سرتاپا قبائلی ہیں، اور قبائلی اتنی آسانی سے دشمنی فراموش نہیں کرتے۔ میرے خیال میں تو شیخ کے خیالات بھی وہی ہیں جو باقی قبیلے کے ہیں، لیکن شیخ عاصم ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام لے رہے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے کے کچھ معزز افراد، جن میں شیخ عاصم کی پرانی حریف اشارف فیملی بھی شامل ہے، شیخ کو فوری انتقام کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ 2-2.5 ماہ پہلے ایک قبائلی میٹنگ یعنی جرگے میں فیصلہ ہوا تھا کہ اگر آپ اپنی ہمشیرہ یعنی شفتہ کی شادی شیخ صاحب کے بھتیجے شیخ ایاز کے ساتھ کر دیں تو اس دشمنی کو راضی نامے میں بدلنے کی صورت نکل سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ شادی نہیں ہو سکی اور جو لوگ یہاں سے بارات کی صورت میں پاکستان گئے تھے وہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں، لہٰذا قبیلے کے سرکردہ افراد کا انتقام نئے سرے سے جوش مارنے لگا ہے اور وہ لوگ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر شیخ عاصم تو قبیلے کا سرخیل ہے اور وہ سب اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، مگر پچھلے چند ہفتے میں حالات نے کئی کروٹیں لی ہیں اور اس میں ایک اہم کردار شنکر شکرا نامی شخص کا بھی ہے۔ شنکر؟ اس نے کیا کیا ہے؟ شاید آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہو کہ شنکر شیخ عاصم کی شدید مخالفت کر رہا ہے اور میرے اندازے کے مطابق قبیلے میں پھوٹ ڈلوانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ شنکر تو شیخ کا چہیتا اور قابل اعتماد کارندہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، شنکر کے ساتھ شیخ صاحب کی مخالفت پیدا ہو چکی ہے۔ وجہ؟ شیخ صاحب نے شنکر کو فارغ کرنا چاہا تھا۔ شنکر نے اسے اپنی حد تک جانا اور بھڑک اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنی سبکدوشی کے ڈانڈے غزالہ سے ملا رہا تھا۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ مجھے غزالہ کی وہ بات یاد آئی جو اس نے امارات آنے سے قبل کہی تھی۔ اس نے میری یہ بات تسلیم کی تھی کہ جب تک شنکر اور شیخ کا ساتھ ہے، شیخ عاصم چاہے بھی تو مجھ سے محاذرائی ترک نہیں کر سکتا۔ یہ بات تسلیم کرنے کے بعد غزالہ نے پختہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ شیخ عاصم پر زور دے گی کہ وہ شنکر سے چھٹکارا حاصل کرے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ شنکر کو ملازمت سے الگ کرنے کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہی کوئی 2 ہفتہ پہلے۔ سنا ہے کہ شنکر اور شیخ کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے وہ شیخ عاصم کو دھمکا کر گیا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت عیار شخص ہے۔ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ قبیلے میں کون سے لوگ شیخ صاحب کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ان میں شیخ عاصم کا چچا زاد بھائی شیخ اشارف سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ شنکر سب سے پہلے شیخ اشارف سے ملا اور شیخ عاصم کے خلاف اس کے کان بھرے۔ شنکر نے شیخ اشارف اور دوسرے شیوخ کو باور کرایا کہ جس شادی کے لیے قبیلے کے معزز افراد پاکستان گئے تھے وہ شادی صرف اور صرف مسز شیخ عاصم یعنی غزالہ کی وجہ سے انجام نہیں پا سکی تھی۔ شنکر نے شیخ عاصم کے مخالفین کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالی کہ عاصم اپنی بیوی کے کہنے پر شاہ جہان سے قتل کا بدلہ چکانے کا ارادہ ترک کر چکا ہے۔ شنکر کی یہ بات بھس میں چنگاری ثابت ہوئی۔ قبیلے میں جو لوگ پہلے دبی زبان میں شیخ صاحب کے خلاف باتیں کر رہے تھے اب وہ کھلے عام کرنے لگے۔ مجھے اندر کے حالات کا زیادہ علم تو نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ پچھلے اتوار عاصم اور اشارف فیملی کے سربراہ مسٹر اشارف کا آپس میں جھگڑا ہوا اور نوبت تلخ کلامی سے آگے بڑھ کر گالی گلوچ تک پہنچ گئی تھی۔ عاصم نے شیخ اشارف کو اپنے گھر سے نکلنے کے لیے دھکا دیا۔ جواب میں مسٹر اشارف نے شیخ صاحب کو دھکا دے دیا۔ شیخ عاصم کا پاؤں رپٹا اور وہ برآمدے کی 3 سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پھر سے شدید درد ہو گیا۔ اب شیخ عاصم اسپتال میں ہے اور سخت پریشان ہے۔ شیخ اشارف کا ذکر سن کر مجھے وہ سارے واقعات یاد آ گئے جو سری لنکا میں پیش آئے تھے۔ شیخ اشارف شیخ عاصم کا وہی چچا زاد بھائی تھا جو A.O کے نام سے سری لنکا میں قیمتی کھالوں اور آئیوری کا کالا دھندا کرتا تھا۔ عاصم کے ساتھ اس کا کاروباری ٹکراؤ بھی تھا۔ شیخ عاصم ہاسپٹل میں ہے تو غزالہ کو بھی وہیں ہونا چاہیے تھا نا، وہ یہاں کے پاس کیا کر رہی ہے؟ غزالہ بڑی مشکل میں شاہ جہان صاحب، اگر میں نے آپ کو یہاں بلایا تو بلا وجہ نہیں بلایا۔ شیخ عاصم کی تمام پریشانیوں کا نزلہ غزالہ پر گر رہا ہے اور یہ نزلہ گرانے والے شیخ عاصم کے اہل خانہ ہیں۔ وہ ان تمام معاملات کی اصل ذمہ داری غزالہ پر ہی ڈال رہے ہیں۔ عاصم کے گھر میں 2 عورتیں ایسی ہیں جو بے حد بااثر اور طاقتور ہیں اور وہ دونوں غزالہ کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، دوسری شیخ صاحب کی پہلی بیوی جمیلہ نور ہے۔ در حقیقت شیخ صاحب کے حرم میں جمیلہ نور سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ وہ 34-35 برس کی ایک بہت خراٹ اور کرخت عورت ہے۔ وہ تمام عورتیں جو شیخ عاصم کے حرم کی زینت بنتی ہیں ان پر جمیلہ کڑی نگرانی رکھتی ہے اور ان سب کو جمیلہ کے حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔
جمیلہ جس لڑکی سے ناراض ہو جائے وہ چاہے شیخ قاسم کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، زیادہ دیر حرم میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اب اسے غزالہ کی خوش قسمتی کہا جائے یا بد قسمتی کہ جمیلہ نور نے پہلے ہی دن غزالہ کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ شاید اس کا خیال ہے کہ غزالہ مستقبل میں اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ بیوی کی حیثیت سے اب تک 3 عورتیں شیخ قاسم کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک تو بہت ہی بھلی مانس اور کسی حد تک گوشہ نشین ہے، باقی 2 سے جمیلہ کی بنی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ماتھے پر طلاق کا داغ سجانا پڑا۔ ابھی غزالہ کو یہاں زیادہ دن نہیں ہوئے۔ جمیلہ کا رویہ کسی حد تک مبہم ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ رویہ زیادہ دیر تک مبہم نہیں رہے گا۔ عنقریب جمیلہ کھل کر غزالہ کی مخالف ہو جائے گی اور غزالہ کو بڑی سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ اب بھی غزالہ کے لیے اس گھر میں صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت بری ہے۔ وہ لوگ غزالہ کی آمد کو شیخ فیملی کے لیے برا شگن قرار دے رہے ہیں۔ شیخ کی بیماری اور قبیلے میں اس کی مخالفت کا ذمہ دار غزالہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے، اور یہ رویہ صرف جمیلہ تک ہی محدود نہیں ہے۔ پورا گھر غزالہ سے یہی برتاؤ کر رہا ہے۔ خاص طور پر عاصم کے ہاسپٹل شفٹ ہو جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ گھٹن کا شکار ہو گئی ہے۔ 1 ہفتے سے وہ بہت ڈپریس تھی۔ جمیلہ نے اسے سخت کلامی کی تھی۔ غزالہ شیخ کی مزاج پرسی کے لیے اسپتال جانا چاہتی تھی۔ جمیلہ نے اسے روکا۔ اس کا خیال تھا کہ اسپتال کی انتظامیہ بار بار مزاج پرسی کی اجازت نہیں دے گی۔ معمولی سی بات تھی، لیکن اس پر جمیلہ بگڑ گئی اور غزالہ کو سارے اہل خانہ کی تلخ و ترش باتیں سننا پڑیں۔ اتفاقاً میں بھی وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے جمیلہ سے درخواست کی کہ وہ غزالہ کو چند روز کے لیے میرے ساتھ بھیج دے۔ ماحول بدلنے سے اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا اور میں اسے سمجھا بجھا بھی دوں گی۔ جمیلہ نے اجازت دے دی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، جو حالات تم نے بتائے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، لیکن ان حالات کو غزالہ نے خود دعوت دی ہے۔ اب یہ سب کچھ تو اسے جھیلنا ہی ہے، اور بہتر ہے کہ وہ خود ہی ان حالات کا سامنا کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہاں آنا غزالہ کے لیے کسی طور بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سلطانہ نے گلاس پہ مجھے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو ایک زیادہ گمبھیر مسئلے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ مجھے خدشہ ہے شاہ جہاں صاحب کہ شنکر شکرا نامی وہ بدماش غزالہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ سلطانہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، غزالہ نے مجھے بتایا کہ وہ خبیث 1 مرتبہ پہلے بھی اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے چکا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے۔ موجودہ حالات میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے غزالہ کو بالکل تنہا کر دیا ہے۔ وہ اس اجنبی ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان ہے، اور یہ اجنبی لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ وہ شکستہ دل ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ ایک اسے شیخ کا سہارا آسرا تھا، اور اب وہ بھی ہاسپٹل میں ہے۔ آپ کو کیسے شک گزرا کہ شنکر غزالہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ شک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے شنکر کو غزالہ کا پیچھا کرتے دیکھ چکی ہوں۔ اس کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے گاڑی پولیس اسٹیشن میں گھسا دی اور یوں اس موزی سے غزالہ کی جان چھوٹ گئی۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہے جب میں غزالہ کو اپنے ساتھ یہاں لا رہی تھی۔ ایک گاڑی نے مسلسل ہمارا تعاقب کیا، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کی شکل دیکھ کر غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہ بدنام زمانہ مجرم شنکر ہے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے راستے میں 3-4 کلومیٹر تک سڑک بالکل سنسان تھی۔ وہاں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ غزالہ کے مشورے پر میں نے گاڑی نزدیکی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دی۔ ہم نے پولیس والوں کو بتایا کہ ایک خطرناک شخص بری نیت سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ غزالہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ شنکر کا نام نہیں لیا، ورنہ ہم مصیبت میں پڑ جاتی۔ اگلے روز کے اخبار سے، بلکہ شاید اسی روز شام کے اخبار سے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابوظہبی کی پولیس شنکر بھارتی عرف شنکر شکرا کی موجودگی سے آگاہ ہو چکی ہے اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اگر میری یا غزالہ کی زبان سے شنکر کا نام نکل جاتا تو لازماً ہمیں لمبی چوڑی تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہرحال تھانے میں آدھا پون گھنٹہ رکنے کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ نہ صرف شنکر سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، بلکہ اسٹیشن انچارج کی طرف سے ہمیں حفاظت کے لیے مسلح گارڈز بھی مہیا کیے گئے۔ ابھی آپ نے بالائی منزل پر جو 2 گارڈز دیکھے ہیں نا، ان کا تعلق پولیس سے ہے۔ یہاں ابوظہبی کی پولیس ایسے معاملات میں سستی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرتی۔ سلطانہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ خاصا تشویشناک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ غزالہ کو اس کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے کتنے روز ہوئے ہیں؟ آج 8واں دن ہے۔ اس دوران میں سب خیریت رہی ہے۔ شنکر کی صورت پھر نظر تو نہیں آئی؟ ابھی تک تو نہیں۔ دراصل غزالہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ پہلے 3-4 روز میں اور وہ ایک دوسرے مکان میں رہی ہیں۔ وہ مکان شہر کے شمالی علاقے میں ہے
اور میری ایک لبنانی دوست کا ہے۔ جب مجھے پوری طرح اطمینان ہوگا کہ میری رہائش کا محفوظ ہے تو پھر ہم یہاں شفٹ ہوئی۔ میں نے غزالہ سے شنکر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن اطمینان کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میں نے غزالہ سے آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اپنی ان معلومات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ان حالات میں غزالہ کو آپ کی شدید ضرورت ہے۔ پولیس گارڈز یا شیخ صاحب کے 2-4 کارندوں کی بس کی بات نہیں ہے یہ کہ شنکر جیسے موذی سے غزالہ کو محفوظ رکھ سکیں، لیکن یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ غزالہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ میں آپ کو اس سلسلے میں زحمت دوں اور یہاں بلواؤں، لہٰذا میں نے اس کے علم میں لائے بغیر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں اور سلطانہ اس موضوع پر قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے۔ سلطانہ سخت پریشان تھی۔ وہ شنکر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھی، لیکن جتنا بھی جانتی تھی اس سے سلطانہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شنکر بہت خوفناک شخص کا نام ہے۔ سلطانہ صاحبہ، مجھے یہاں بلا تو لیا ہے آپ نے، لیکن غزالہ کو ابھی تک بے خبر رکھا ہوا ہے۔ اسے کون بتائے گا کہ میں یہاں ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ بھی نکلے، میں اس کی حماقتوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آپ کو یہاں بلانے والی میں ہوں، اب اسے آپ کی آمد سے باخبر بھی میں ہی کروں گی۔ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں۔ سلطانہ بالائی منزل پر چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ سلطانہ واپس آئی اور نہ ہی غزالہ کی جھلک دکھائی دی۔ میں زینے طے کر کے اوپر ابھی راہداری میں پہنچا ہی تھا کہ غزالہ اور سلطانہ کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے غزالہ کو مسیری پر نیم دراز دیکھا تھا۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ غزالہ اور سلطانہ میں گرما گرم بحث ہو رہی ہے، بلکہ اسے تلخ کلامی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس گفتگو کا بنیادی موضوع یہاں میری آمد ہی ہے۔ گارڈز موجود نہیں ہوتے تو شاید میں مزید آگے بڑھ جاتا اور یہ گفتگو سننے کی کوشش بھی کرتا، مگر گارڈز کی موجودگی میں نے واپس آنا ہی مناسب سمجھا۔ سلطانہ کی واپسی کے لیے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنا پڑا۔ غزالہ بھی اس کے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ میری اور غزالہ کی آنکھیں چار ہوئیں۔ وہ لمحہ مختصر ہونے کے باوجود بہت طویل تھا۔ میں اس ایک لمحے میں بہت کچھ بھول جاتا تھا، اپنی مجبوریاں، غزالہ کی دوریاں، گزر جانے والے وقت کا احساس، کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم، غزالہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے جواب دیا اور رسمی انداز میں حال چال پوچھا۔ غزالہ نے مختصر جواب دیے۔ اس کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلطانہ کے ساتھ اس کی کافی بحث ہوئی ہے۔ یقیناً اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سلطانہ نے مجھے یہاں بلا لیا تھا۔ بہرحال سلطانہ اسے کسی نہ کسی طرح قائل کرنے میں کامیاب رہی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ میرے سامنے ہی نہ آتی۔ وہ بمشکل 5 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے یہاں دیکھ کر اس کی پریشانیوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں غزالہ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہوں۔ اگر یہ بات کسی طرح غزالہ کے شوہر یا اس کے سسرالی رشتہ داروں کو معلوم ہو جاتی تو بات کا بتنگڑ بن سکتا تھا۔ میں نے جیسے تیسے رات کاٹی اور صبح سلطانہ سے کہا کہ میں اپنے رہنے کا انتظام کسی ہوٹل میں کر لیتا ہوں۔ اس نے میری اس رائے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ میں خطرے کی بو سونگھ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو صرف یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ غزالہ کی حفاظت کر سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ غزالہ کے آس پاس رہیں۔ میں نے اسے 1-2 دلائل دیے، لیکن وہ بولی، میں یہاں کے حالات کو آپ سے بہت بہتر سمجھتی ہوں۔ دوپہر کے وقت میں شہر میں گھومنے کے لیے نکل گیا۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر کے بعد لمحہ بہ لمحہ اپنے پر پھیلاتی شام بڑی خوشگوار تھی۔ صاف ستھری کشادہ سڑکیں، 2 رویا سایہ دار درخت، چمکتی دمکتی لمبی کاروں کی لمبی قطاریں، اور ان سب سے بڑھ کر کھجور کے تناور درخت گہرے نیلے آسمان کو چھوتے ہوئے، میں اس ماحول سے لطف اندوز ہوتا شہر کے ایک بارونق علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں شاپنگ سینٹر تھے، ریسٹورانٹ تھے، اکا دکا نائٹ کلب بھی نظر آ رہے تھے۔ اس زاویے سے شہر خاصا ماڈرن نظر آتا تھا۔ راستے میں مجھے ایک شیخ صاحب نظر آئے۔ انہوں نے ہاتھ پر خوبصورت سنہری عقاب بٹھا رکھا تھا۔ سنہری عقاب دیکھتے ہی میرا ذہن پلک جھپکتے میں وادی داخان کی بھول بھلیوں میں پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سنہری عقاب کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے لگا جیسے یہ پردہ نشین سانوس کی آنکھیں ہیں۔ سانوس کی غیر مرئی آواز میرے کانوں میں گونجی، تکلیفوں اور مشقتوں سے محبت کرنا سیکھ لو، یہی تمہارے لیے راحتوں کا پیغام لاتی ہے۔
میں صاف ستھرے فٹ پاتھ پر دھیمے قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ جلد ہی شام نے رات کا لباس اوڑھنا شروع کر دیا۔ فضا میں موجود ہلکی سی تپش بھی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ میں ایک مصری ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ ہلکی موسیقی فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ در و دیوار سے روشنیاں سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ لگتا تھا کہ میں کسی مغربی ممالک کے ریسٹورانٹ میں ہوں۔ میں ایک گوشے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ایک مصری رقاصہ گانے کی دھن پر تھرکتی پھر رہی تھی۔ اس کا پیٹ بہت اوپر سے نیچے تک اریاں تھا۔ ناف میں کوئی قیمتی پتھر جگمگا رہا تھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں بے خبری میں ایک رنگین ماحول والے ریسٹورانٹ نما کلب میں آ گیا ہوں۔ میری قریبی میز پر چند امیرزادے بیٹھے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلاسوں میں چائے پی رہے تھے اور قیمتی سگریٹوں کا دھواں اڑا رہے تھے۔ جب بھی رقاصہ ان کے قریب سے گزرتی وہ کوئی نہ کوئی دست درازی کر گزرتے تھے۔ رقاصہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ نہ صرف یہ اس کی ڈیوٹی تھی بلکہ برداشت کرے، بلکہ یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے۔ میں بظاہر لا تعلق بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک امیرزادے نے سر عام رقاصہ سے فحش حرکت کی۔ ضبط کے باوجود رقاصہ کے چہرے پر برہمی کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے احتجاجی نظر کاؤنٹر پر موجود مینیجر نما دیوہیکل شخص پر ڈالی۔ وہ شخص کا رد عمل یقیناً رقاصہ کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے خاص انداز میں رقاصہ کو گھورا تو وہ پھر سے مسکرانے لگی اور محو رقص ہو گئی۔ رقاصہ اور مینیجر کی نگاہوں کے انتہائی مختصر تبادلے کو شاید میرے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ایسے کتنے واقعات روزانہ ایسے کلبز میں ہوتے رہتے تھے۔ رقاصہ پیٹ کی خاطر پیٹ کی نمائش کر رہی تھی اور اس ننگے پیٹ کی پاداش میں چٹکیوں اور چٹکیوں سے زیادہ اذیت ناک فقروں کی سزا جھیل رہی تھی۔ سزا تو سزا ہی ہوتی ہے، لیکن سزا جھیل کر مسکرانا بھی ایک سزا ہوتی ہے، اور میں اس دوہری سزا کا منظر دیکھ رہا تھا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں دائیں طرف ایک دیوار گیر شیشہ تھا۔ اس کے ہلکے براؤن شیشے میں سے باہر صاف ستھرے پارکنگ لاٹ اور سڑک کا منظر نظر آ رہا تھا۔ یہ جمعرات کی شب تھی، یعنی ویکینڈ کا ماحول تھا۔ رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ لمبی لمبی کاروں میں سے دلکش چہرے جھانک رہے تھے۔ ابوظہبی میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ رات کے وقت سڑکوں پر لائٹنگ کا انتظام تھا۔ زردی مائل بڑی شاندار روشنیاں تھیں جو ہر چیز کو جگمگا دیتی تھیں۔ اچانک میری رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ میری نظر شنکر پر پڑی۔ یقیناً وہ شنکر ہی تھا۔ یہ سب کچھ ایک اتفاق کے تحت ہوا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک تاریک گوشے میں وہ کھڑا تھا۔ ایک شیورلیٹ کار تیزی سے ریورس ہوئی تو اس کی طاقتور روشنیوں نے ایک سیکنڈ کے لیے پارکنگ کے اس تاریک گوشے کو منور کر دیا۔ یہی لمحہ تھا جب میری نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی، جیسے سرچ لائٹ کا روشن دائرہ جنگل میں چھپے ہوئے کسی درندے کی جھلک دکھا کر آگے نکل جائے۔ پارکنگ لاٹ کے اس گوشے میں پھر تاریکی چھا گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا کہ شنکر یہاں کیسے پہنچا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطانہ کی رہائش گاہ کے آس پاس موجود ہو اور وہاں سے میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آ گیا ہو؟ میری چھٹی حس نے گواہی دی کہ سلطانہ کے اندیشے درست ہیں۔ شنکر غزالہ کے آس پاس موجود ہے۔ وہ اس چار دیواری تک پہنچ چکا ہے جس نے اس دیار غیر میں غزالہ کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر وہ اس چار دیواری تک نہیں بھی پہنچا تو اس کے قرب و جوار میں ضرور موجود ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہتھیار کے نام پر میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، صرف وہی خنجر تھا جو ایک خاص تکنیک سے میری پنڈلی سے چپکا رہتا تھا۔ میز پر چائے کا بل اور ٹپ وغیرہ رکھ کر میں باہر نکل آیا۔ ریسٹورانٹ کے ایک بغلی دروازے سے گزر کر میں ریسٹورانٹ کے پارکنگ لاٹ میں پہنچا۔ وہ تاریک گوشہ جہاں میں نے شنکر کی جھلک دیکھی تھی اب بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ پارکنگ لاٹ میں چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے وہم ہوا ہو۔ شنکر یہاں موجود تھا ہی نہیں۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بندہ جس چیز کے بارے میں بہت سوچتا ہے وہ اعصاب پر اور حواسوں پر سوار ہو جاتی ہے۔ میری واپسی بذریعہ ٹیکسی کار ہوئی۔ میں گھر پہنچا تو سلطانہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ کھانا تیار تھا اور کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ یہ خالص عربی طرز کا کھانا تھا۔ بھنی ہوئی مرغی جسے مقامی طور پر دجاج کہا جاتا ہے، چاول تھے جنہیں زیتون کے تیل میں پکایا گیا تھا اور اس میں کئی طرح کا گوشت ڈالا گیا تھا، ایرانی طرز کی لمبوتری روٹیاں تھیں، کھجور، کریم اور پنیر کو مکس کر کے ایک شاندار سویٹ ڈش تیار کی گئی تھی۔ شنکر کو دیکھنے کے بعد میری بھوک اڑ چکی تھی، لیکن سلطانہ نے اتنی محبت سے اہتمام کیا تھا کہ مجھے چاروں ناچار کھانے کی میز پر بیٹھنا ہی پڑا۔ غزالہ بھی میز کے دوسرے سرے پر موجود تھی۔
کھانے کے دوران میں اس نے بس رسماً ایک آدھ فقرہ ہی بولا تھا۔ ابھی ہم ڈائننگ ٹیبل پر ہی تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے بعد ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک لہیم شہیم عورت کی جھلک نظر آئی۔ اس کا قد کم و بیش 6.25 فٹ تھا، شانے چوڑے، گردن مضبوط اور رنگ گندمی تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ ایک باروب اور دبنگ عورت نظر آئی۔ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ شیخ قاسم کی پہلی بیوی جمیلہ نور ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جمیلہ نور نے زرق برق اور نہایت قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ زیورات بھی بہت قیمتی تھے اور ان میں جواہرات کی چمک دمک دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سلطانہ اور غزالہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ مجبوراً مجھے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ جمیلہ نور براہ راست غزالہ سے مخاطب ہوئی۔ میں کافی دیر سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن شاید دونوں لائنیں خراب ہیں۔ غزالہ کی بجائے جواب سلطانہ نے دیا اور تصدیق کی کہ لائنیں خراب ہیں۔ جمیلہ نور غزالہ سے بولی، تم ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، پرنس اشپا کی چھوٹی بیٹی کی منگنی کی تقریب ہے، تمہارا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر غزالہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنے ساتھ آئی ہوئی ایک سیاہ فام خادمہ کو اشارہ کیا۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک نفیس اٹیچی کیس تھا۔ جمیلہ نور شستہ انگریزی میں بولی، وقت کم تھا، میں تمہارا لباس وغیرہ ساتھ ہی لے آئی ہوں، میک اپ کٹ بھی اندر ہی ہے، چلو جلدی سے کپڑے بدل لو۔ لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، غزالہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ نہیں چاند، جانا ضروری ہے، ورنہ شیخ صاحب بھی ناراض ہوں گے۔ پرنس کے گھر والوں نے خاص طور سے کہا تھا کہ نئی دلہن کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ان سے کہہ دیں کہ شیخ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا تم مجھے رسم و رواج سکھانے کی بات مت کرو، وہ عجیب دندناتے ہوئے لہجے میں بولی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود پر بہت ضبط کیا ہوا ہے۔ اس کا وسیع و عریض چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ سلطانہ نے خاموشی سے غزالہ کو کوئی اشارہ کیا ہے۔ غالباً اس نے غزالہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جمیلہ نور کے جواب میں خاموش رہے۔ جمیلہ نور نے لہجے میں ملائمت پیدا کرتے ہوئے کہا، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے رسم و رواج کو اپنانا پڑتا ہے، اور یہ ہماری رسم ہے کہ جب کسی حرم میں ایک بیوی کسی تقریب میں جاتی ہے تو دوسریوں کو بھی جانا پڑتا ہے۔ غزالہ بڑی لاچار نظر آ رہی تھی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ تقریب میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جمیلہ نور کے سامنے مروبیت کا شکار ہے۔ شاید اسے خوف تھا کہ اس نے پھر اعتراض کیا تو جمیلہ نور بھڑک اٹھے گی۔ وہ چند سیکنڈ سوچتی رہی، پھر ملازمہ کے ہاتھ سے اٹیچی لی اور خاموشی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لہیم شہیم عورت کی نگاہ مجھ پر پڑی، چہرے پہ عجیب سی سختی نمودار ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سلطانہ سے عربی میں کوئی سوال کیا، یقیناً یہی پوچھا ہوگا کہ یہ ذات شریف کون ہے۔ جواب میں سلطانہ نے تسلی بخش جواب دیا۔ جمیلہ نور پھیل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھاری بھرکم اور مضبوط تھے، سینے کا پھیلاؤ اور حجم بہت زیادہ تھا، اور اسے اوڑھنی وغیرہ سے ڈھانپنے کا تکلف نہیں کرتی تھی وہ، بلکہ بڑی شان سے اٹھلا اٹھلا کر چلتی تھی۔ وہ سلطانہ سے عربی میں باتیں کرتی رہی۔ جو دو کنیزیں اس کے ہمراہیں تھیں وہ ہاتھ باندھے مؤدب کھڑی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ باہر گاڑی میں شیخ قاسم کی دوسری بیگم بھی موجود ہیں۔ غزالہ 15-20 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک ایسی نوبہتہ لڑکی نظر آ رہی تھی جو سسرال میں اپنے اولین دن گزار رہی ہو۔ اس کا لباس شوخ رنگوں والا تھا، کانوں میں جھمکے، گلے میں ہار، کلائیوں میں رنگ برنگے نگینوں والی طلائی چوڑیاں۔ اس نے ہلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ یہ میک اپ لباس سے میل کھاتا تھا اور خوب لگ رہا تھا۔ اس نے فقط ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور جمیلہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ سلطانہ ان دونوں کو بیرونی دروازے تک چھوڑنے گئی۔ دونوں یمنی کنیزیں ہاتھ باندھے عقب میں چل رہی تھیں۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ غزالہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بعد از شام میں نے مسٹری ریسٹورنٹ کے پارکنگ لاٹ میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں غزالہ کی طرف سے غفلت برتوں۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور سلطانہ کے پیچھے ہی پیچھے گھر کے گیراج میں پہنچ گیا۔ یہاں سلطانہ کی شاندار لنکن گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کی چابی مجھے تپائی پر پڑی مل گئی تھی۔ جس وقت سلطانہ، جمیلہ نور اور غزالہ کو سی آف کر کے باہر سے اندر آئی، میں سفید لنکن پر اندر سے باہر نکل گیا۔ جلد ہی طویل شفاف سڑک پر مجھے جمیلہ نور کی گاڑی کی عقبی سرخ روشنیاں دکھائی دے گئیں۔ میں نے محفوظ فاصلہ رکھ کر گاڑی کا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ شنکر کہیں آس پاس موجود ہے۔
اور وہ کسی بھی وقت غزالہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اور گاڑی بھی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ میرے اعصاب تن گئے، کہیں یہ شنکر ہی تو نہیں تھا؟ ہیڈ لائٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی جیپ نما گاڑی ہے۔ ہم کئی سڑکوں پر گھومے لیکن یہ روشنیاں مسلسل دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس گاڑی کا معائنہ کرنے کے لیے لنکن کار کی رفتار قدرے کم کر دی۔ جلد ہی عقب میں آنے والی ٹویوٹا جیپ میرے نزدیک پہنچ گئی۔ نہ صرف نزدیک پہنچی بلکہ مجھے اوورٹیک بھی کر گئی۔ اس جیپ میں 4 مسلح گارڈز موجود تھے۔ وہ خاکی وردی میں تھے اور سیاہ بھجن چہروں پر سرخ ٹوپیاں چمک رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا ایسے ہی گارڈز میں نے لاہور میں بھی شیخ کے ساتھ دیکھے تھے۔ یہ گارڈز بھی یقیناً شیخ عاصم کے تھے۔ اب اصل صورتحال میرے سامنے آئی۔ یہ گارڈز اس کار کی حفاظت پر مامور تھے جس میں جمیلہ نور اور غزالہ وغیرہ جا رہی تھیں۔ یہ بہتر ہی ہوا کہ میں نے ان گارڈز کو آگے نکل جانے دیا، ورنہ وہ اس بات سے آگاہ ہو سکتے تھے کہ میں کار کا تعاقب کر رہا ہوں۔ گارڈز کی موجودگی کے بعد میں تعاقب کے سلسلے میں مزید محتاط ہو گیا۔ اب میں جمیلہ نور کی گاڑی کے بجائے گارڈز کی جیپ کا تعاقب کر رہا تھا، اور اس تعاقب میں بھی میں نے دونوں گاڑیوں کے درمیان کافی فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ جلد ہی تعاقب کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر ازحد حیرت ہوئی کہ گاڑیاں کسی ہوٹل یا میرج ہال وغیرہ میں رکنے کے بجائے ایک چٹیل میدان میں رکی تھیں، بلکہ اسے ریگستان کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ چاروں طرف گھپ تاریکی تھی۔ درمیان قریباً 2 ایکڑ کا رقبہ بقع نور بنا ہوا تھا۔ یہاں عارضی انتظام کے تحت دودیا رنگوں کی روشنیاں نصب کی گئی تھیں۔ ان روشنیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے رنگ برنگے خیمے لگے تھے۔ یہ جدید طرز کے بہت مہنگے خیمے تھے اور ان میں سے کچھ خیموں میں ایئر کنڈیشنر بھی لگے نظر آ رہے تھے۔ خیموں کے ارد گرد قطار در قطار لمبی لمبی کاریں اور جیپیں وغیرہ کھڑی تھیں۔ میرے آگے جانے والی دونوں گاڑیاں بھی ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی گئیں۔ میں نے خیموں کے ارد گرد ایک چکر کاٹا، پھر کھجور کے ایک جھنڈ کے عقب میں کھڑی 2 کاروں کے ساتھ اپنی کار کھڑی کر دی۔ خیموں کے درمیان خوش لباس خواتین و حضرات گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی وقت بچوں کی چہکاریں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ میوزک بج رہا تھا اور کہیں کہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے رقص کا انداز بھی اختیار کر رکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کئی عرب ریاستوں میں شادی بیاہ کی رسومات 4 دیواری کے بجائے کھلی جگہوں پر خیمہ لگا کر منعقد کی جاتی ہیں۔ ان خیموں میں ہی خوشی کے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں اور کھانا پکانا بھی وہیں ہوتا ہے۔ آج میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پارکنگ کے ارد گرد کہیں کہیں مسلح گارڈز نظر آ رہے تھے۔ گاڑیوں کے باوردی ڈرائیور صاحبان بھی یہاں وہاں موجود تھے۔ اگر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تو خوشی منانے کا یہ انداز خاصا غیر محفوظ تھا۔ اچھے لباس اور حلیے والا کوئی بھی شخص بلا روک ٹوک اس تقریب میں شمولیت اختیار کر سکتا تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے جائزہ لیا۔ یہاں کم و بیش 500 مہمان موجود تھے۔ خیموں کے عین درمیان ایک پنڈال سا تھا۔ یہاں سرخ قالین بچھے تھے اور نہایت شاندار صوفہ سیٹ رکھے تھے۔ ایک زرنگار اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اس اسٹیج پر ایک زرتار شامیانہ تنا ہوا تھا۔ دن بھر کی تپش کے بعد صحرا میں چلنے والی ہلکی ہلکی ہوا اس شامیانے کو بڑے ردھم سے اوپر نیچے ہلا رہی تھی۔ پنڈال میں اکا دکا نشستوں کے سوا سب خالی تھی۔ اسٹیج کے عین عقب میں شاہی بینڈ تربیہ دھنیں بجانے میں مصروف تھا۔ یہ اتنا خوبصورت مناظر تھے کہ شاید انہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ ماحول دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں اندر داخل ہو جاؤں اور سینکڑوں مہمانوں میں گھل مل جاؤں تو کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے گا۔ میں پینٹ کوٹ میں تھا۔ سفید قمیض پر میں نے سرخ ٹائی لگا رکھی تھی۔ اس لباس میں اور بھی درجنوں حضرات یہاں نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے اکثریت اماراتیوں کی تھی مگر انڈین اور پاکستانی بھی تھے۔ اس کے علاوہ مجھے چند یورپین جوڑے بھی نظر آئے۔ میں بڑے نارمل انداز میں پنڈال کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک جگہ کوئی ویرائٹی شو قسم کی چیز پیش کی جا رہی تھی۔ 2 مرد ایک نوجوان خاتون کے ساتھ پرمزہ گفتگو کر رہے تھے اور تماشائی دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ یہ گفتگو عربی میں ہو رہی تھی، لہٰذا میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بہرحال میں بھی ایک تماشائی کی حیثیت سے ایک شاندار صوفے پر بیٹھ گیا۔ قریب بیٹھے ایک یورپی نوجوان نے مجھے بتایا کہ یہ تینوں اداکار ٹی وی اسٹار ہیں۔ یکدم پنڈال خوشبوؤں اور رونقوں سے بھر گیا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ والا معاملہ تھا۔ 25-30 خوش جمال و خوش لباس خواتین کا ایک جھرمٹایا تھا اور عین سامنے والے صوفوں پر براجمان ہو گیا تھا۔ یہ قریباً سب کی سب مقامی خواتین تھیں سوائے ایک کے۔ اس ایک کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ وہ غزالہ تھی، زرق برق کپڑوں میں ملبوس اور زیورات سے لدی ہوئی۔ لہیم شہیم جمیلہ نور کے ساتھ تھی وہ سب کی سب خواتین خوبصورت و نوجوان تھیں۔ اس کے باوجود غزالہ کی انفرادیت برقرار تھی۔
میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غزالہ تھی، میں نے اسے چاہا تھا اور زندگی سے بڑھ کر چاہا تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی واقعی منفرد تھی، ایک بلند چوٹی کی طرح جو تنہا اور اداس ہوتی ہے لیکن باوقار ہوتی ہے۔ جمیلہ نور بڑے طمطراق سے غزالہ کا تعارف مہمان خواتین سے کروا رہی تھی۔ خواتین میں دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھیں، ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا، کیونکہ اصل تقریب شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ گفتگو کبھی عربی میں ہونے لگتی، کبھی انگلش میں۔ بہرحال یہ گفتگو میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ اچانک غزالہ کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، وہ سن ہو کر رہ گئی۔ یقیناً اسے زبردست شوق لگا تھا۔ بہرحال وہ فوراً ہی خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی کسی عورت کو پتہ نہیں چلا کہ ایک دو لمحوں کے لیے وہ کتنی شدید حیرت سے دوچار ہوئی ہے۔ اس ہجوم میں مجھے شیخ کے 2-3 قریبی عزیزوں اور اس کی پہلی زوجہ جمیلہ نور کے علاوہ اور کسی سے خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان کے لیے غیر تھا۔ میں شام کا اخبار اپنے سامنے کھول کر بیٹھا رہا، اخبار کے اوپر سے کبھی اسٹیج کی طرف اور کبھی غزالہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مہمان خواتین بے شک غزالہ کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے چہروں پر مسکراہٹیں بھی سجا رکھی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں حقیقی پسندیدگی کے تاثرات نہیں تھے۔ اس کی بجائے ان آنکھوں میں ایک چھپا چھپا طنز اور تضحیک تھی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھیں، اچھا تو یہ ہے وہ نئی نویلی دلہن جس کے آتے قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی اور دولہا میاں اسپتال میں جا لیٹے۔ آنکھوں سے نکلنے والے طنز کے تیر تو محسوس میں کر رہا تھا تو یقیناً غزالہ بھی کر رہی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی دوران میں 2 پاکستانی حضرات میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شاندار 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھے تھے۔ گلے میں سونے کی زنجیریں اور انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں دیکھ کر شک گزرتا تھا کہ یہ خوشحال قسم کے تاجر حضرات ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ وہ پٹھان تھے اور بے فکری سے پشتو میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں یہ جان کر چونک گیا کہ ان کی گفتگو کا موضوع شیخ عاصم کی نئی شادی اور ان کی نئی دلہن ہے۔ ایک نے کہا، مسز عاصم ڈیسنٹ خاتون ہے۔ دوسرا بولا، ڈیسنٹ نہ ہوتی تو یہاں تک کیسے پہنچتی؟ ویسے میں نے ان کی ایک خوبی اور بھی سنی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب خوبصورت اور ذہین بیوی مالدار شوہر پر قابو کر لیتی ہے نا، تو پھر اس چکر میں پڑ جاتی کہ شوہر کی دولت کو سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مسز عاصم شوہر کو بدلنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور اپنی ان کوششوں میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ شیخ صاحب نے سوق جبل والا عشرت قدہ قریباً ختم کر دیا ہے۔ وہ لڑکیاں جو وہاں کی رونق تھیں سب ادھر ادھر بکھر گئی ہیں۔ شیخ صاحب نے انہیں 6 مہینے کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے دی ہے۔ اونٹوں کی ریس میں شیخ صاحب بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا کرتے تھے۔ اس سال وہ وہاں گئے بھی نہیں۔ کافی عادتیں بدلی ہیں ان کی۔ اور پھر ایک اور اہم خبر ہے، سنا ہے پاکستان میں کسی گینگسٹر سے جو پرانی دشمنی چل رہی تھی شیخ صاحب کی، وہ بھی مسز غزالہ کی کوششوں سے ختم ہو گئی ہے۔ تمہاری باقی باتوں پر تو میں جیسے تیسے یقین کر لوں گا، لیکن اس آخری بات پر نہیں، اس لیے کہ مجھے اس معاملے کی تفصیل معلوم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسز عاصم کو شیخ عاصم پر کتنا بھی اختیار حاصل ہو جائے، لیکن وہ دشمنیاں اور تنازع ختم کرانے جیسے معاملات پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ مردوں کے کام ہیں اور مرد ہی کر سکتے ہیں۔ مسز عاصم نے صرف اتنا کیا تھا کہ وہ اپنی عزیزہ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ کون سی عزیزہ؟ یہ وہی لڑکی تھی جس سے شیخ عاصم صاحب کے بھتیجے ایاز کی شادی کی جا رہی تھی۔ شادی کا مقصد یہی تھا کہ دونوں خاندان رشتہ داری میں بن جائیں اور دیرینہ عداوت ختم ہو جائے، لیکن مسز عاصم نے اس شادی میں رکاوٹ ڈال دی۔ میرے خیال میں تو انہوں نے دشمنی ختم کرانے کے بجائے اسے بڑھاوا دیا ہے۔ شیخ صاحب کے خاندان اور قبیلے والوں میں سخت اشتعال پایا جاتا ہے۔ قبیلے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی شدید بے عزتی ہوئی ہے کیونکہ بارات خالی ہاتھ واپس آئی ہے۔ اس معاملے میں کچھ اور کہانیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ اگر وہ سب کی سب سچی ہیں تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ کیسی کہانیاں؟ اڑتی سی بات ہے کہ لاہور میں ہونے والی شادی سے ایک رات پہلے امارات سے جانے والے مہمانوں اور تقریب کے دیگر شرکا کو کوئی نشہ آور چیز کھلا دی گئی تھی اور اس دوران دلہن غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ عاصم اور ان کی یہ نئی اہلیہ بھی روپوش ہو گئے تھے۔ وہاں لاہور میں کوئی بڑا گمبھیر چکر چلا ہے جسے یہ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسی باتیں زیادہ دیر کہاں چھپتی ہیں، جلد یا بدیر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا، اگر ایسی بات ہوتی تو شیخ اور مسز عاصم کے تعلقات کیسے ٹھیک رہتے؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے نا کہ شیخ صاحب عورتوں کی نافرمانی کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ بھائی بات وہی ہے جو شروع میں تم نے کہی،
فی الحال دلہن صاحبہ کو شیخ صاحب پر مکمل قابو حاصل ہے، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ ابھی تو قبیلے والے خلاف ہوئے ہیں، بہت جلد شیخ صاحب کے اہل خانہ بھی باتیں بنانے لگیں گے، اور میرے خیال میں مسز عاصم سے اچھا سلوک اب بھی نہیں ہو رہا۔ تم ان کا چہرہ دیکھو، کس طرح دبی دبی اور سہمی سہمی نظر آ رہی ہیں۔ قبائلی روایتوں کو دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ مسز عاصم پر نحوست وغیرہ کا لیبل لگانے کی بھی کوشش کی جائے، کیونکہ ان کے آتے ہی شیخ صاحب علیل ہو گئے اور قبیلے میں ان کی شدید مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ دونوں حضرات چونکہ پشتو میں گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کوئی تیسرا ان کے تبصروں سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اسی دوران میں ہلچل کے آثار نمودار ہوئے۔ جس لڑکی کی منگنی ہو رہی تھی وہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں شرماتی لجاتی اسٹیج پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے دوسرے لوگ بھی پنڈال میں داخل ہو گئے۔ یہ سب طبقہ عمرہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی شان و شوکت دیدنی تھی۔ مختلف رسوم شروع ہو گئیں۔ غزالہ اس ہجوم میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ میں اٹھا اور چہل قدمی کے انداز میں پنڈال سے باہر آ گیا۔ سکون و قرار میرے دل سے رخصت ہو چکا تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ میں نے شنکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اسی شہر میں موجود تھا اور یہیں فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ میں خیموں کی حدود سے باہر نکلا اور پارکنگ کی طرف آ گیا۔ صحرا کی طرف سے خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور درختوں کے جھنڈ کی کھجوروں کے جھنڈ کی طرف آ گیا۔ یہاں وہ گاڑی موجود تھی جس پر میں یہاں پہنچا تھا، یعنی سلطانہ کی سفید لنکن۔ میں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری داہنی جانب ایک لمبی قطار میں بڑے بڑے دیگچے رکھے تھے اور ان کے نیچے عارضی چولہوں میں آگ جل رہی تھی۔ لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ نہایت مشاق قسم کے باورچی کھلے آسمان تلے لذت کام و دہن کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ یکا یک میں بری طرح چونک گیا۔ ایک شخص بڑے آرام سے میرے قریب پہنچا تھا اور میری ہی طرح کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ شنکر تھا، کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس، چہرہ برف کی طرح سخت اور سپاٹ۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر بولا، ابو ظبی میں خوش آمدید شاہ جہان۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے فلمی انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں نے پوچھا۔ اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو اندر محفل میں شریک ہے، گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے جس نے، گلے میں زمرد کا جڑاؤ ہار ہے۔ شنکر کا واضح اشارہ غزالہ کی طرف تھا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ شنکر پھر بولا، جانتے ہو کیوں نہیں چھوڑنا میں نے اسے؟ اس لیے کہ وہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کڑی سے کڑی سزا کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں اپنی لانتی زبان بند رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا شنکر۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور اگر کی ہے تو پھر زندہ نہیں بچا۔ لیکن میں تو زندہ ہوں۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے شاہ جہان، بھگوان کی سوگند، تمہارا جیون ایک چوئنگم کی طرح میری جیب میں ہے، میں جب چاہوں گا نکال کر منہ میں رکھ لوں گا۔ بہرحال اس وقت تو میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا شبھ نام غزالہ ہے، اور جسے پیار سے تم غزالو بھی کہتے ہو۔ اتنا عرصہ تمہاری صحبت میں رہنے کے باوجود وہ بے وقوف ہی نکلی۔ ایک نادان دوست کی طرح اس نے نہ صرف اپنے جیون پر بربادی کی مہر لگائی ہے، بلکہ اپنے پتی کے راستے میں بھی زہریلے کانٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے پتی کے کان بھرے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ ختم کر کے مجھے انڈیا واپس بھیج دے۔ وہ بڑا سیانہ ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے، سندر ناری بڑے بڑوں کی مت مار دیتی ہے۔ شیخ عاصم کی بھی مت ماری گئی۔ کبھی کبھی تم مجھے بڑے کمزرف لگتے ہو۔ غزالہ نے شیخ سے کہہ کر تمہیں ملازمت سے نکلوا دیا، اب تم ایک تھرڈ کلاس گنڈے کی طرح اسے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ بات ملازمت سے نکالنے کی نہیں ہے، یہ تو بڑا پرانا سچ ہے پیارے۔ عورت کا کوئی ایک دوش ہو تو میں تمہیں بتاؤں بھی۔ یہ قدم قدم پر مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں رہی ہے۔ اس نے ہمیشہ میرے اور شیخ کے درمیان دیوار بننے کی کوشش کی ہے، آخر اپنے چلتروں سے اسے بہکانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ تم جانتے ہو میں شکست قبول کرنے کا عادی نہیں ہوں، ایسی شکست قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ شکست ہے تو پھر اس شکست کا بدلہ غزالہ کی لجہ اور آبرو کی شکست ہوگا۔ میں اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، اس کے ساتھ وہ برتاؤ کروں گا جس کی وہ حقدار ہے، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ میں بڑی سے بڑی سوگند کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے بے آبرو کرنے کے بعد اس کی ہتیا بھی کروں گا، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ میرے جسم میں جیسے لاوا بھر گیا، جی چاہا کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر شنکر سے لپٹ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں حرکت کرتا
شنکر نے اپنی مخصوص برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کولٹ پسٹل کی نال میری کن پٹی سے لگا دی۔ یہ پسٹل غالباً پہلے سے شنکر کے ہاتھ میں تھا اور تاریکی کے باعث مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ دھیرج مہاراج۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی صاف سی پھنکار میرے کانوں میں پڑی۔ بستر کی زینت بنانے کی بات کی تو اتنا تڑپے کیوں ہو؟ یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے؟ تم نے بھی تو ایک ہندو ناری سے سمبند جوڑ رکھا ہے۔ میں جوڑ دوں تو کیا برا ہوگا؟ بولو، کیا برائی ہے اس میں؟ میں اسے تمہاری طرح مہینوں نہیں رکھوں گا، بس 10-15 روز کافی ہوں گے۔ اگر یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے تو اور کم کر دیتا ہوں، 1 ہفتہ۔ ٹھیک ہے؟ بولو، 1 ہفتہ ٹھیک رہے گا؟ میں چپ رہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ میں سخت سے سخت الفاظ بھی بولتا تو وہ اس غم و غصے کے سامنے ہیج تھے جو میرے سینے میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ تمہاری خاموشی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں غزالہ کے ساتھ بلاత్కాر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ میں اسے ہفتہ بھر اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کی جان لینا چاہتا ہوں۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ اس کے دوش کے مقابلے میں موت کی سزا زیادہ ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے ڈیئر۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات دو ہم خیال لوگوں میں ایک کے کیے کی سزا دوسرے کو بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ غزالہ کی ہتیا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ساتھی زری نے میرے قریبی ساتھی موہن داس کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس کے قتل کا بدلہ بھی تو ضروری ہے۔ اگر زری نہیں تو تمہاری غزالہ ہی صحیح۔ اگر 1 پن 2 کاج ہو رہے ہیں تو کیا برائی ہے؟ میری درد سری بھی کم ہو جائے گی۔ مجھے تمہارے اس پٹھان چمچے کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ تمہاری غزالو بھی 1 ہفتہ میرے پاس رہنے کے بعد آتما ہتیا کا سوچ رہی ہوگی۔ اس کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ تمہیں اس کارروائی میں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ تمہارے اس چمچے زری کل کی جان بچ جائے گی۔ یعنی اگر میں تم سے کچھ لے رہا ہوں تو کچھ دے بھی رہا ہوں، لہٰذا زیادہ نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از ویری سمپل اینڈ فیئر۔ میں نے بہت کوشش کر کے اپنی سلب شدہ گویائی کو بحال کیا۔ شنکر، تمہاری اس ساری گفتگو کے نتیجے میں میری سمجھ میں بس ایک ہی بات آئی ہے۔ ہماری یہ دیرینہ دشمنی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم میں سے ایک مارا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں۔ میرا لہجہ اتنا اجنبی تھا کہ میں خود بھی پہچان نہ سکا۔ لہجے میں جذبے کی بے پناہ شدت نے شنکر کو بھی چونکا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پورے جسم میں دھیمی سی لرزش نمودار ہو گئی ہے۔ شنکر نے میرے خوفناک انداز کو نظر انداز کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس نے اطمینان سے اپنا کولٹ پسٹل جیب میں ڈالا، سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور مجھے چیلنج کرنے والی نظروں سے دیکھ کر کھجوروں کے جھنڈ کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری کن پٹی پر ابھی تک شنکر کے کولٹ پسٹل کا دباؤ موجود ہے۔ میں درختوں کے جھنڈ کی طرف دیکھتا رہا جس کے پیچھے شنکر اوجھل ہوا تھا، پھر دھیمے قدموں سے چلتا ہوا واپس پنڈال میں آ گیا۔ یہاں اب پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ منگنی کی مختلف رسومات ادا ہو رہی تھیں۔ ایک طرف زرق برق لباس میں ملبوس چند نوعمر بچیاں روایتی انداز میں دف بجا رہی تھیں، دوسری طرف شاہی فیملی کی بہت سی خواتین ایک بہت بڑی ریشمی چادر تانے کھڑی تھیں۔ اس چادر کے نیچے لڑکا اور لڑکی موجود تھے۔ وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ گاہے گاہے فضا کھنکتے نسوانی قہقہوں سے گونج اٹھتی تھی۔ ہر طرف رنگین آنچلوں اور خوبصورت چہروں کی بہار تھی۔ میں نے غزالہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ محویت سے منگنی کی رسومات دیکھ رہی تھی۔ میرے کانوں میں شنکر کی باتوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ جو کچھ غزالہ کے بارے میں وہ کہہ گیا تھا وہ اس قدر سنگین تھا کہ اس کے بارے میں سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی تھیں۔ میں غزالہ کو اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، اس کی ہتیا کروں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ شنکر کے جملے تھے جو لوہے کی دہکی ہوئی سلاخوں کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے اور دماغ کو چھید رہے تھے۔ میرے دل نے پکار کر کہا، شاہ جہان، غزالہ اپنی زندگی کے شدید ترین خطرے سے دوچار ہے۔ اس کی طرف سے ایک لمحے کی غفلت کرو گے تو وہ تم سے لامتناہی فاصلوں پر چلی جائے گی۔ پھر تم اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ اس کی فریاد کناں آواز تم تک پہنچ سکے گی۔ یہی وقت تھا کہ غزالہ کی نظر مجھ پر اچانک پڑی اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ قریباً رات 1 بجے کے قریب تقریب ختم ہوئی۔ اس دوران میں نے ہر لحظہ غزالہ کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ واپسی کے سفر میں بھی میں غزالہ کے تعاقب میں تھا۔ سب سے آگے شیخ کی کار تھی۔ اس کار میں غزالہ اور شیخ کی دونوں بیویاں موجود تھیں۔ کار کے پیچھے مسلح گارڈز کی جیپ تھی۔ میں جیپ سے کافی فاصلے پر رہ کر تعاقب کر رہا تھا۔ کھلی جیپ کے اوپر ایک نیلی روشنی نصب تھی۔ یہ روشنی تعاقب کرنے میں بڑی مدد دے رہی تھی۔
تقریب گاہ سے شیخ عاصم کی رہائش گاہ تک قریباً 10 میل کا فاصلہ تھا۔ سارے راستے میرے دل کو دھڑکا لگا رہا، یوں لگتا تھا کہ ابھی کسی طرف سے شنکر کسی شکاری عقاب کی طرح جھپٹ پڑے گا اور غزالہ کو اڑا لے جائے گا۔ سلطانہ کے گھر شیخ عاصم کی رہائش گاہ تک کا راستہ خیریت سے گزر گیا۔ جب کار اور جیپ آہنی گیٹ سے اندر داخل ہو گئیں تو میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ شیخ کی رہائش گاہ خاصی محفوظ تصور کی جا سکتی تھی۔ سلطانہ کے گھر واپس پہنچتے ہی میں سلطانہ کے کمرے میں پہنچا۔ وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ سہیلی کے یوں آنن فانن چلے جانے سے وہ افسردہ تھی۔ جب لہیم شہیم جمیلہ نور غزالہ کو لینے آئی تو غزالہ ذہنی طور پر یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ سلطانہ کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ابھی 2-4 روز مزید یہاں رکے گی۔ سلطانہ نے غزالہ کا دل بہلانے کے لیے کئی پروگرام بنا رکھے تھے، مگر جمیلہ کے نادر شاہی حکم کے سامنے ان دونوں کا بس نہیں چلا اور غزالہ کو آنن فانن یہ گھر چھوڑ کر تقریب اٹینڈ کرنا پڑی۔ تقریب سے جمیلہ نور اسے سیدھا گھر لے گئی تھی۔ بغیر کوئی تمہید باندھے میں نے سلطانہ سے کہا، آپ کے خدشات 100% درست ہیں۔ شنکر غزالہ کے تعاقب میں اور اس کے ارادے نہایت سنگین ہیں۔ کیا آپ نے شنکر کو دیکھا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے خطرناک دھمکیاں دی ہیں اور شنکر ایسا شخص نہیں کہ جس کی دھمکی کو کسی صورت بھی نظر انداز کیا جا سکے۔ میں غزالہ کی طرف سے بے حد فکر مند ہوں۔ پھر کیا کیا جائے؟ بہتر یہ کہ آپ اپنے طور پر شیخ عاصم سے رابطہ کریں، اسے شنکر کے بارے میں بتائیں اور اسے کہیں کہ وہ غزالہ کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ میرے اندازے کے مطابق کوٹھی پر 5-6 گارڈ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور اتنے بندوں کو تو شنکر چونٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ میری فکر مندی نے سلطانہ کو بھی فکر مند کر دیا۔ کیا بیماری کی حالت میں شیخ صاحب کو سب بتانا مناسب رہے گا؟ مجھے اس کی بیماری کی نوعیت کا علم نہیں ہے، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ مناسب نہیں ہے تو اس کا کوئی اور طریقہ سوچیں۔ میرے خیال میں جمیلہ نور سے بات کرتی ہوں۔ جمیلہ نور کے ذاتی خیالات چاہے کچھ بھی ہوں لیکن وہ شیخ صاحب کے مفاد کا پورا تحفظ کرتی ہیں۔ اس بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ بہرحال جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، اور دوسرے یہ کہ میرا یہاں آپ کے پاس رہنا بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ شنکر مجھے یہاں دیکھ چکا ہے، اب میری موجودگی یہاں راز نہیں رہے گی۔ تو کہاں جائیں گے آپ؟ کسی ہوٹل میں ٹھہروں گا، بذریعہ فون میرا آپ سے رابطہ رہے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو پرائیویٹ نمبر دیتی ہوں۔ اس نے ایک چٹ دراز میں سے نکالی اور اپنا خاص نمبر اس پر لکھ دیا۔ شنکر بہت مشتعل ہے، آپ کو اپنی طرف سے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس شخص پر اگر وحشت سوار ہو جائے نا تو اسے کچھ بھی دکھائی سنائی نہیں دیتا۔ سلطانہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، پھر پرسوچ لہجے میں بولی، میں جمیلہ نور سے کیا کہوں؟ میرا مطلب ہے کہ اسے خطرے سے آگاہ کرنا ہے اور آپ کو ذکر بھی نہیں کرنا۔ اس سے کہہ دیں کہ بازار میں شنکر سے براہ راست آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس نے غزالہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں میں نے سلطانہ کو سمجھائیں۔ سلطانہ نے میرے سامنے ہی فون پر جمیلہ سے رابطہ کیا۔ دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ سلطانہ کا انداز مؤدب تھا اور لہجے سے تشویش ظاہر ہوتی تھی۔ قریباً 10 منٹ بعد اس نے فون بند کیا اور مجھے بتایا کہ اس نے جمیلہ نور کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ جمیلہ نے شیخ کے ذاتی حفاظتی دستے کو طلب کر لیا ہے اور یہ لوگ 10-15 منٹ میں رہائش گاہ تک پہنچ جائیں گے۔ سلطانہ نے یہ بھی بتایا کہ جمیلہ نے اس کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شیخ صاحب کو اطلاع نہ دے کر اس نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ جمیلہ نور کیسی عورت ہے؟ وہ ڈکٹیٹر ٹائپ خاتون ہے، اپنی مرضی چلانا چاہتی ہیں اور شیخ صاحب نے بھی انہیں خاصی ڈھیل دے رکھی ہے۔ بہرحال ابھی تک تو انہوں نے شیخ صاحب سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ شیخ کی غیر موجودگی میں اکثر معاملات کو وہی ہینڈل کرتی ہیں۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں اور خالص قبائلی ذہن کی مالک ہے، مگر خاندان کے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں سلجھا لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری معاملات کی بھی انہیں سوجھ بوجھ ہے۔ صبح کا انتظار کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا مختصر سامان لیا اور سلطانہ کی رہائش گاہ سے محمل ہوٹل منتقل ہو گیا۔ یہاں میری شناخت اعجاز ڈیال ہی تھی۔ صبح 10-11 بجے تک میں نے آرام کیا، اس کے بعد نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے ناشتے کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں چلا گیا۔ ہوٹل ایک بڑی شاہراہ کے کنارے واقع تھا۔ بے حد صاف ستھرا ماحول تھا۔ ڈائننگ ہال میں چاروں طرف رنگدار گلاس لگا تھا اور باہر کے خوبصورت مناظر نظر آتے تھے۔ ناشتے کے دوران میں میرا ذہن ایک ہی نقطے پر سوچ رہا تھا۔ میں شنکر کو ختم کر دینا چاہتا تھا، زمین کو اس کے نجس وجود سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ کسی کو قتل کرنے کی خواہش میرے دل میں اتنی شدت سے پیدا نہیں ہوئی تھی کبھی جتنی شنکر کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی۔ میں دیر تک اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ شنکر سے ملاقات کی 2 ہی صورتیں تھیں،
یا تو وہ مجھ تک پہنچتا یا میں اس تک پہنچ جاتا۔ اگر میں اس انتظار میں رہتا کہ وہ مجھ تک پہنچے تو اس میں کئی اندیشے تھے۔ سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ وہ موقع تاک کر غزالہ پر وار کر جاتا اور غزالہ اپنی زندگی کے بدترین عذاب سے دوچار ہو جاتی۔ بہتر یہی تھا کہ میں کسی المیہ کا انتظار کرنے کے بجائے خود شنکر تک پہنچ جاؤں۔ اچانک میں چونک گیا۔ کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ یہ سلطانہ تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا شولڈر بیگ میز پر رکھا اور میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ یہاں؟ ہاں، یہ ساتھ ہی میرا آفس ہے۔ لیکن آپ تو اسکول کا ٹائم 11 بجے تک ہے۔ پارٹ ٹائم کے طور پر میں ایک انگریزی روزنامے میں کام کرتی ہوں۔ یہ ہے میرا کارڈ۔ اس نے شولڈر بیگ سے پریس کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی جاب چیف رپورٹر کی تھی۔ روزنامے کا نام بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ پھر اس نے بلیک اینڈ وائٹ کا تازہ پرچہ بھی بیگ سے نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اچھا اخبار تھا۔ کاغذ اور پرنٹنگ وغیرہ جدید تقاضوں کے مطابق تھی۔ ایک خبر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ غربی شہر میں سوق جابر کے قریب 2 سرکاری اہلکار قتل ہوئے تھے۔ ان کا تعلق انٹرپول سے تھا۔ اس خبر میں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے والا لفظ انٹرپول تھا۔ انٹرپول اور شنکر کا بڑا پرانا بیر تھا۔ انٹرپول شنکر سے اور شنکر انٹرپول سے انتہا درجے کی خار رکھتا تھا۔ وہ انہیں بڑی حقارت سے انٹرپول یہ کہا کرتا تھا۔ ایک موقع پر بمبئی میں انٹرپول کے درجنوں اہلکار شنکر کے ہاتھوں ہلاک اور ہاتھ پاؤں سے معذور ہوئے تھے۔ انٹرپول کے ایک اہلکار کو قتل کرنے کے بعد شنکر اور اس کے ساتھیوں نے مقتول کی 9 عمر جرمن ساتھی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا اور یہ واقعہ کافی مشہور ہوا تھا۔ خبر دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں اس واقعے کا تعلق شنکر سے ہی نہ ہو۔ میں نے تفصیل پڑھی اور میرا دل گواہی دینے لگا کہ غربی شہر میں ہونے والا یہ واقعہ شنکر سے متعلق ہے۔ قتل کے سفاکانہ واقعے میں جرمن ساخت کولٹ پسٹل استعمال ہوا تھا اور دونوں اہلکاروں کو تھوڑی کے نیچے اس طرح گولیاں ماری گئی تھیں کہ گولیاں اوپر کی طرف سے سر پھاڑ کر نکل گئی تھیں۔ یہ بات بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندی۔ ہو نہ ہو یہ وہی کولٹ پسٹل ہے جو ایک روز پہلے شنکر نے میری کنپٹی سے لگایا تھا۔ لاشیں ایک رہائشی بلاک کے عقب میں واقع کھجور اور زیتون کے درختوں میں پائی گئی تھیں۔ انہیں 2 بڑے پلاسٹک کے بیگوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں، بہت خاص خبر ہے۔ یہ علاقہ کس جگہ ہے؟ میں نے اخبار پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہے، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سلطانہ، مجھے شنکر کی تلاش ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قتل شنکر نے کیے ہیں۔ وہ پہلے چونکی، پھر پرسوچ لہجے میں بولی۔ گویا آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ آپ وہاں خود نہ جائیں۔ انٹرپول کے اہلکار قتل ہوں تو غیر ملکیوں پر خواہ شک کیا جاتا ہے۔ آپ کی جگہ میں اخباری رپورٹر کی حیثیت سے چلی جاتی ہوں۔ جو معلومات آپ کو درکار ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ سلطانہ ایک ذہین اور چوکس عورت نظر آتی تھی۔ اس پر اعتبار کرنے کو بھی جی چاہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی بات میں وزن ہے۔ جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ سلطانہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی تھی۔ میں ہوٹل میں رہا اور سلطانہ جائے واردات پر چلی گئی۔ شام 4 بجے کے لگ بھگ ہوٹل کے کمرے میں اس کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پبلک بوتھ سے بول رہی ہے۔ شاہ جہاں صاحب، اہلکاروں کے قتل کا شبہ 2 کورین لڑکوں پر کیا جا رہا ہے اور پولیس نے ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واردات کورین لڑکوں نے نہیں کی۔ جہاں لاشیں ملی ہیں وہ رہائشی علاقہ ہے اور مقامی لوگ۔ ہیلو سلطانہ؟ شاہ جہاں صاحب، میں آپ کو دوبارہ رنگ کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے میں نے شنکر کی گاڑی دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 15-20 منٹ میں نے بڑے اضطراب میں گزارے۔ آخر فون کی بیل بجی اور سلطانہ نے ہانپتے ہوئے لہجے میں خوشخبری سنائی کہ اس نے شنکر کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ سوق جابر کی 5ویں لین کی کوٹھی نمبر 7 میں داخل ہوا تھا۔ تم نے اچھی طرح پہچان لیا اسے؟ وہ 101% شنکر ہی ہے۔ میں نے کوٹھی کا حدود اربا پوچھا۔ دیواریں بہت اونچی ہیں۔ گیٹ پر مسلح محافظ موجود ہیں۔ لگتا ہے یہ کسی اہم شخص کی رہائش گاہ ہے۔ میں خود وہاں آنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ نے مجھے مکمل ایڈریس سمجھا دیا۔ یہ خاصا آسان ایڈریس تھا۔ سلطانہ نے بتایا کہ مین روڈ پر ایک لبنانی اسنیک بار ہے، وہ وہاں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بذریعہ ٹیکسی قریباً 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ گرمی خاصی شدید تھی۔ پارکنگ میں مجھے سلطانہ کی گاڑی اور اس کا ڈرائیور فوراً نظر آ گئے۔ میں اسنیک بار پہنچا۔ سلطانہ ایک پرسکون گوشے میں اکیلی بیٹھی میری منتظر تھی۔ اس نے میرے لیے بھی اورنج جوس منگوایا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ میں وہ کوٹھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھ لیں۔ کہاں؟ اس نے سڑک کی طرف کھلنے والی دیوار گیر کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
کھڑکی میں فرش سے چھت تک رنگدار شیشہ لگا تھا۔ اس گلاس میں سے خوبصورت گرین بیلٹ نظر آ رہی تھی اور گرین بیلٹ کی دوسری جانب رہائشی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ دائیں طرف کی لین میں براؤن رنگ کی چوتھی کوٹھی میں شنکر داخل ہوا ہے۔ وہ بلو جیگوار کار میں تھا۔ وہ ابھی تک اندر ہے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر براؤن کوٹھی کا جائزہ لیا۔ سلطانہ کی بات درست معلوم ہوئی۔ کوٹھی کی دیواریں خاصی اونچی تھیں۔ ان پر خاردار باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر دونوں طرف گارڈ پوسٹ بنی ہوئی تھی اور وہاں باوردی گارڈ چوکس دکھائی دیتے تھے۔ سلطانہ نے بتایا کہ یہ جواہرات کے ایک بڑے تاجر نوشیر رضا کی رہائش گاہ ہے۔ سلطانہ کی معلومات کے مطابق نوشیر رضا کا تعلق ایران سے تھا اور وہ ایک نہایت دبنگ شخص کے طور پر مشہور تھا۔ پھر کیا کیا جائے سلطانہ؟ مقامی پولیس کو اطلاع دے دی جائے کہ شنکر فلاں کوٹھی میں اپنے مسلح ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ قافیہ 100% درست ثابت ہو چکا ہے کہ انٹرپول کے دونوں ایجنٹس کو شنکر نے ٹھکانے لگایا ہے۔ یہاں کی پولیس بہت سخت ہے، وہ شنکر کو آسانی سے نہیں جانے دے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں شنکر کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ہر روز ایسے ہی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ عام پولیس کو چکمہ دینا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کے لیے کلاس روم میں نرسری کے بچوں کو بہلانا۔ اس خاص شخص کے لیے کوئی خاص الخاص انتظام کرنا پڑے گا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ سگریٹ ختم ہونے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے سلطانہ، میں ہوٹل چلتا ہوں، آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ دیر مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بہرحال اب میں جانے کی بات کر رہا تھا تو اسے بھی جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جب بھی اسے فون کروں پرائیویٹ نمبر پر کروں۔ وہ نمبر ہر طرح سے محفوظ ہے اور ٹیپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس خاص نمبر کے بارے میں سلطانہ مجھے پہلے بھی بتا چکی تھی۔ میرا ذہن ایک دم دوسرے رخ پر چلا گیا۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا کہ یہ اسپیشل فون نمبر اس نے کیسے حاصل کیا۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں میری ایک سہیلی ڈویژنل آفیسر ہے۔ کیا آپ کی یہ دوست شنکر کے سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ کیا کسی طرح شنکر کی قیام گاہ کے فون ٹیپ کیے جا سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ جو ہمیں شنکر کی منصوبہ بندی سے آگاہ کر سکے؟ وہ دبے دبے جوش سے بولی، میرے خیال میں فون ٹیپ کرنا الماس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام ثابت نہیں ہوگا۔ گڈ، یہ ایک اچھی نیوز ہے۔ آپ کسی طرح یہ کام کروا دیں۔ سلطانہ نے حامی بھری اور کچھ مزید ہدایات دے کر اسے میں ہوٹل واپس آ گیا۔ شام سے پہلے سلطانہ کی کال آئی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ کام ہو گیا ہے۔ سلطانہ کی دوست الماس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے مسٹر نوشیر رضا کی رہائش گاہ پر موجود 2 ٹیلی فون لائنز پر آبزرویشن مشین لگوا دی تھی اور اب ان لائنز پر ہونے والی گفتگو ٹیپ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو بہت زحمت دے رہا ہوں۔ زحمت کیسی؟ غزالہ، آپ کی عزیزہ تو میری بھی دوست ہے۔ ویسے بھی مجھے آپ کا ہاتھ بٹانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے غزالہ سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ بس یوں سمجھیے کہ غائبانہ طور پر آپ سے متعارف تھی میں۔ اب آپ کو دیکھا تو یوں لگا کہ بہت عرصے سے جانتی ہوں۔ اگلے روز رات کو سلطانہ 2 آڈیو ٹیپس لے کر میرے پاس پہنچی۔ ان ٹیپس میں وہ مکمل گفتگو موجود تھی جو پچھلے قریباً 30 گھنٹوں میں نوشیر رضا کی 2 ٹیلی فون لائنز پر کی گئی تھی۔ میں سلطانہ کی ایفیشنسی کا قائل ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر بھی لائی تھی۔ ہم نے بند کمرے میں ٹیپس کو سننا شروع کیا۔ بہت سی کالز تھیں، ان میں سے کچھ کاروباری اور کچھ نجی نوعیت کی تھیں۔ زیادہ تر کالز نوشیر رضا کی انگریز پرسنل سیکریٹری نے کی تھیں۔ آخر ایک کال میرے مطلب کی نکل ہی آئی۔ یہ کال رات قریباً 1 بجے شنکر نے پاکستان میں کی تھی۔ جس شخص کو کال کی گئی تھی اسے رضوان علی کے نام سے پکارا گیا تھا اور وہ لاہور کے ایک مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بہرحال اس شخص کے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی انڈین بدماش ہے اور شنکر کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے۔ شنکر اور اس شخص کے درمیان جو مختصر گفتگو ہوئی وہ چشم کشا تھی۔ اس گفتگو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں زری، گل، شفتہ اور صاحب صاحب وغیرہ کے نام بار بار آ رہے تھے اور موضوع اتنا سنگین تھا کہ میری ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ رضوان علی نامی وہ شخص شنکر کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی طرف سے مطلوبہ افراد کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہا۔ مطلوبہ افراد سے اس کی مراد زری، گل اور شفتہ تھے۔ کرائے کے 1 درجن خطرناک قاتل رضوان علی کی زیر ہدایت کام کر رہے تھے اور شب و روز ان دونوں کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ خاص طور سے زری گل کو ٹریس کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس کام کے لیے 3 افراد پہلے سے پشاور میں موجود تھے اور اب رضوان علی مزید 2 افراد کو وہاں بذریعہ فلائنگ کوچ روانہ کر رہا تھا۔ یہ انکشافات بڑے سنگین تھے، تاہم ان میں ایک پہلو اطمینان کا بھی تھا۔ وہ یہ کہ رضوان علی کی آواز میں مایوسی کی جھلک پائی جاتی تھی۔ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ ابھی تک زری گل یا شفتہ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ صاحب صاحب کے بارے میں تو اس نے شنکر کو حتمی رپورٹ دی تھی کہ شفتہ شاید اس مرتبہ صاحب صاحب کی تحویل میں نہیں ہے۔
زری کے متعلق وہ قدرے پر امید محسوس ہوتا تھا اور اسے توقع تھی کہ شاید ایک آدھ دن میں کوئی کلو مل جائے۔ رضوان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساحی صاحب اپنی حفاظت کے سلسلے میں بڑی احتیاط برت رہے ہیں اور مسلح گارڈز ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں شنکر نے غصیلے لہجے میں رضوان کو کچھ ہدایات بھی دی تھی۔ سلطانہ نے میرے لیے جو بھاگ دوڑ کی تھی وہ اس ٹیپ شدہ گفتگو کی شکل میں کارآمد ہو گئی تھی، اور صرف اس گفتگو تک ہی محدود نہیں تھا۔ ان آڈیو ٹیپس میں میرے مطلب کا ایک اور مکالمہ بھی موجود تھا۔ یہ مکالمہ اگلے روز صبح 10 بجے کے لگ بھگ شنکر اور شیخ اشارب کے درمیان ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی اہم قسم کی گفتگو تھی۔ یہ گفتگو ڈھکے چھپے انداز میں کی گئی تھی، تاہم تھوڑے سے غور و خوض کے بعد مفہوم واضح ہو جاتا تھا۔ اس گفتگو میں غزالہ کا ذکر بھی آیا تھا اور اسے وہ لڑکی کہہ کر یاد کیا گیا تھا۔ اسی طرح شیخ عاصم کو بڑے صاحب کہا گیا تھا۔ اس مکالمے میں شنکر نے شیخ اشارب سے کہا تھا کہ پاکستان میں شفتہ کو ڈھونڈنے میں سخت دشواری پیش آ رہی ہے، وہ کسی خفیہ ٹھکانے پر ہے۔ اس کے بعد شنکر نے اشارب کے سامنے ایک نہایت تشویشناک تجویز پیش کی تھی۔ اس نے شیخ سے کہا کہ میرا خیال ہے جناب وہ لڑکی یعنی غزالہ اس سارے معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں اس ٹھکانے سے واقف ہو جہاں شفتہ کو رکھا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے اندیشے ایک طرف رکھ کر اس لڑکی پر ہاتھ ڈالیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، ہم اس میں براہ راست ملوث نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے طور پر اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ یہ تمہارے سوچنے کا مسئلہ ہے شنکر، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ شیخ اشارب کے